کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ 12 ستمبر کو کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں، اس دفعہ جمعیت العلماء اسلام نے 5 وارڈ سے اپنے امیدوار نامزد کیے اور وارڈ نمبر 1 سے مولانا محمد ارحم صاحب اور وارڈ نمبر 2 سے عاقل امین خان صاحب، وارڈ نمبر 3 سے رفیع اللہ منجوخیل صاحب، وارڈ نمبر 4 سے عافیہ محمد ریاض صاحب اور وارڈ نمبر 5 سے افراسیاب کاکر صاحب۔ 5 وارڈ سے ہم نے اپنے امیدوار نامزد کیے ہیں جو کہ نوجوان کی عادت ہے اور خدمت کے جذبے سے بھی سرشار ہیں، ایسے حضرات کی ہم نے نامزدگی کی اور الحمدللہ جماعت اس دفعہ بھرپور اس انتخاب میں حصہ لے رہی ہے اور جماعت کے امیدواروں کی پوزیشن بھی مستحکم ہے اور ہمیں امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اگر اس کے لیے رکاوٹ پیدا نہ کی گئی اور شفاف انتخابات اس دفعہ جیسے پچھلے انتخاب کا رد عمل سامنے آیا، اس کے نتیجے میں اب ہمیں توقع ہے کہ یہ انتخابات صاف و شفاف ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز جمعیت العلماء اسلام کی امیدواران کامیاب ہوں گے اور ان کی پوزیشن الحمدللہ مستحکم ہے۔ ان کی پوزیشن کو دیکھ کر مخالف پارٹیاں، خصوصاً وہ سلیکٹڈ پارٹی کہ جن کو لایا گیا اور ان کو اس وقت اپنی پوزیشن معلوم ہے کہ عوام نے ان کو مسترد کر رہی ہے، عوام مسترد کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے ان کو اپنی شکست نظر آ رہی ہے، اس لیے 3 سال سے اس علاقے سے جو ایم این اے منتخب ہوئے، ایم پی اے منتخب ہوئے، 3 سال سے حلقے کے لوگوں نے ان کی زیارت نہیں کی اور نہ اس علاقے کے عوام کے لیے انہوں نے کوئی نمایاں کام کیا۔ لیکن اس وقت یہ کنٹونمنٹ بورڈ کے جو انتخابات ہو رہے ہیں وہ سرکاری وسائل کا استعمال کر رہے ہیں اور لوگوں کو اپنے ان وسائل کے ذریعے سے مائل کرنے کی اور ووٹ کو خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انتخابات کے اوپر وہ اثر انداز ہو رہے ہیں۔ اخبارات میں بھی اس حوالے سے پارٹیوں نے اپنی شکایت الیکشن کمیشن کو نوٹس دینے کے بابت اپنی شکایات نوٹ کرائی کہ اس میں مداخلت ہو رہی ہے، سرکاری وسائل کا استعمال ہو رہا ہے، کہیں پر نقد پیسوں کے ذریعے، کہیں پر ٹیوب ویل کے ذریعے اور کہیں پر واٹر پلانٹ کے ذریعے مختلف ذرائع سے وہ ووٹ اور لوگوں کی آراء پر وہ اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے ہمیں الیکشن کمیشن سے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ وہ نوٹس لیں اور اس کے اوپر پابندی لگائیں اور پھر ان حلقوں کے اندر بعض امیدواران نے ووٹ منتقل کیے، باہر کے ووٹ ان حلقوں میں منتقل کیے ہیں، خصوصاً وارڈ نمبر 5 میں، اور الیکشن کمیشن نے خود بھی عدالت میں یہ بیان دیا تھا کہ ہم نے جو قواعد مقرر کیے تھے ووٹ منتقلی کے لیے اور اس کے مطابق ووٹ کا اندراج نہیں ہوا، منتقلی نہیں ہوئی اور یہ رول کے خلاف ہوا ہے۔ اس حوالے سے الیکشن کمیشن نے گویا کہ اپنی ذمہ داری پوری طرح سے ادا نہیں کی اور اب ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ انتخاب سے قبل انتخابی عمل کو شفاف بنایا جائے اور اس پر جو ہمارے امیدوار ایم این اے یا ایم پی اے اثر انداز ہو رہے ہیں ان کی مداخلت کو بند کر دیا جائے، ان کو اپنے عوام کے اندر مقبولیت کا یہ گرتا ہوا جو مرال تھا اور آئندہ کے لیے جو ان کو شکست نظر آ رہی تھی، انہوں نے ہمارے امیدواران کے لیے مختلف رکاوٹیں کھڑی کی کہ یہ عوام کے اندر نہ جا سکے اور عوام ان کی رائے میں اپنی رائے استعمال نہ کریں۔ تو ہم اس کی بھرپور ان کے اس رویے کی مذمت کرتے ہیں۔ انتخابات میں ہر پارٹی کو اپنا امیدوار نامزد کرنے کا حق ہے، محنت کرنے کا اور اس کے لیے جدوجہد کرنے کا، رائے عامہ ہموار کرنے کا حق حاصل ہے، جس کے لیے کسی کا اثر انداز ہونا اور رکاوٹیں کھڑی کرنا یہ انتخابی قواعد اور ضوابط کے بالکل خلاف ہے۔ لہٰذا آپ کے توسط سے ہم متعلقہ ذمہ داران اور اداروں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں
تو اس کے وہ فلفور نوٹس لیں اور انتخابی عمل کو شفاف صاف و شفاف بنانے کے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں تاکہ ہمارے یہ ادارے جانبدار نہ ہو متنازع نہ ہو، بلکہ جیسے ادارے ہیں سب اپنے لیے ان اداروں میں اپنائیت محسوس کر سکیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ہماری ان 5 وارڈ میں ہمارے امیدواروں کی الحمدللہ پوزیشن مضبوط اور مستحکم ہے۔ ہمیں امید ہے کہ 5 وارڈ سے انشاءاللہ ہمارے امیدوار کامیاب ہو جائیں، لیکن وارڈ نمبر 1 میں مولانا محمد ارحم صاحب جو ہمارے امیدوار تھے، علاقے کی کچھ ایسی مخصوص نوعیت تھی جس کی بنیاد پر پھر ہماری جماعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حلقے سے وارڈ نمبر 1 سے عبدالرزاق صاحب جو کہ آزاد امیدوار ہیں، ان کی پوزیشن بھی مستحکم ہے، لہٰذا ہمارا امیدوار مولانا محمد ارحم صاحب ان کے حق میں وڈرا ہو رہے ہیں، اور بحیثیت جماعت جمعیت العلماء اسلام عبدالرزاق صاحب کی حمایت ہم کر رہے ہیں اور ہم ان کی حمایت کریں گے، اور وارڈ نمبر 1 کی جو ہمارے جماعتی احباب ہیں ان سے ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ وہ ان کے حق میں اپنا حق استعمال کرے، اپنی رائے استعمال کرے اور ان کی کامیابی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرے۔